الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اور حکم کر چکا تیرا رب اس بات کا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ جائے تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو یا دونوں کے دونوں، تو ان سے اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم بات اور با ادب بات کہو. پیچھے سے تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، چونکہ یہ جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل ہے، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، 15واں پارہ ہے. پیچھے کا جو مضمون تھا وہ بنی اسرائیل یہود اور نصارہ سے شروع ہوا تھا. ان کی جو برائیاں تھیں ان کا تذکرہ آیا. ان میں ان کی ایک بری عادت یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا حکم اتار دیا ان کے کہنے کے مطابق، یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات کا انتظام کیا، عیسائیوں کے لیے انجیل کا انتظام کیا، تو جب بھی ان پر کوئی سخت معاملہ آتا، یعنی کوئی حکم ایسا ہوتا کہ اس میں انہیں سیکریفائز کرنا پڑتا، کوئی قربانی دینی پڑتی، فوراً پیچھے ہٹ جاتے. کہتے صاحب اتنے سخت حکم مت بتائیے، آپ جو نرم نرم ہے ان کو بتا دیجیے، پہلے چھوٹے کر لیں پھر بعد میں دیکھیں. ان کا یہ طرز تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی احکامات میں سے جن کو انہوں نے چھوڑا تھا ان میں سے یہ حکم بھی گنایا کہ بھائی دیکھو، آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، شرک کر دیا. ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اسے بھی چھوڑ دیا. جس کو سمجھ میں آئے اب ماں باپ پراپرٹی اچھی ہے تب تو اس نے ماں باپ کی خدمت کر لی، اور ماں باپ اگر پراپرٹی والے نہیں ہیں تو اس نے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا. یہ ان کا پرانا رواج ہے. اور یہ جتنے بھی آپ کو اولڈ ایج ہوم دکھ رہے ہیں یہ سب انہی کی دین ہے، کیونکہ اسلام کے یہاں پر تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو آدمی جتنا بوڑھا ہو، باپ جتنا بوڑھا ہو اتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ ہیرا وقت کے گزر جانے کے بعد اس کی قیمت نہیں گرتی، اس کی قیمت جو کی تو رہتی ہے. اور ہمارے نزدیک ہماری شریعت میں جو انسانیت کے دیکھیے کتنے قریب ہے، ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے چلے جائیں گے ہمارا دین کہتا ہے اگر کسی کو بآسانی اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے گھر میں سے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے، اسے جنت کمانے کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر ہی جنت کما لے گا. کیا وہ حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو.
تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں یہ بھی کہا گیا تھا، تم نے اس کو بھی نہیں مانا. میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں گنائی ہیں یہ کامن ہے اس شریعت میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی. اللہ نے وحدانیت کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی عطا فرمایا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی ہماری شریعت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اب میں آپ کو یہ عرض کروں، جو آگے کا جملہ آ رہا ہے، آیت آ رہی ہے، اس پر ذرا غور کریں. اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے پاس، تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں کے دونوں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف بھی مت کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی مت. اللہ نے پہلے بڑھاپے کا ذکر کیا، پھر اف نہ کہنے کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں ایسی سچویشن آئے گی کہ جہاں بیٹے کی طبیعت اکتانے لگے گی اور اس کا دل چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ کھری کھوٹی اس کو سنا دیا جائے، لیکن آپ کو وہاں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ راضی ہوگا. ورنہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ یہ کہہ دیتا کہ دونوں کی بس فرما برداری کرو، بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ نے اف نہ کہنے کا، نہ جھڑکنے کا جو حکم دیا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ بڑھاپے میں ایسے حالات آئیں گے، ان کو دوا کی ضرورت ہوگی. آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہوں گے کہ آپ اپنے بچوں کی ضرورت کو یا ان کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ کو مینج کرنا ہے کہ اماں کی دوا بھی آ جائے، بچوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، خواہشات درکنار ہو جائے، بس ضرورت پوری ہو جائے. یہ مینج اگر آپ نے کرنا سیکھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ سے اللہ راضی ہو گیا. اتنا آسان نہیں ہے کہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، بہت ٹف معاملہ ہے. جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں یا جو گزر چکے ہیں ان کو معلوم ہے. کہنا جتنا آسان ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت مل جاتی ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے جب وہ 8ویں دن کا پرچہ سامنے رکھتے ہیں کہ بیٹے آج دوا بھی آنی ہے، اور آپ کی جیب میں صرف 500 روپے ہیں، اور وہ بھی نہیں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور دوا بالکل نیسیسری ہے، آنا ہی ہے. اب محبت دکھائیے آپ. اب آپ کو قرضہ بھی لینا پڑے تو آپ کو قرضہ لینا ہوگا کہ اس بنیاد پر کہ کل کو انشاءاللہ میری کچھ نہ کچھ آمدنی ہوگی تو میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. کیونکہ محبت اسی کو کہتے ہیں ماں باپ سے کہ آدمی اپنی ضرورت کو ذرا تھوڑے مؤخر کر دے اور ماں باپ کی ضرورت کو سامنے رکھے. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے با ادب، یعنی ادب والی بات کہو آپ. یعنی چڑچڑا ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، یہ تو عام بات ہے. کبھی آپ نے اپنے دادا کو دیکھا ہوگا، ابا پہ وہ برستے تھے، آج ابا کو آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ پر برس رہے ہیں. اس کے آگے بھی سوچ لیجئے، یہ اسٹیج آپ پر بھی آ سکتا ہے. جس دن آپ کو یہ لگے کہ ابا کی باتیں ناگوار گزر رہی ہیں، اس دن یہ تصور کر لینا کہ یہ ابا نہیں ہے، یہ میرا مستقبل ہے، اور کل کو اس چارپائی پہ ہو سکتا ہے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. جتنی بات میں اپنے بیٹے سے برداشت کر سکتا ہوں، اتنی ہی بات میں آج اپنے باپ کو کہنے کا حقدار ہوں، اس سے زیادہ نہیں. تو انشاءاللہ صبر آ جائے. اللہ فرماتا ہے کہ ادب کے ساتھ بات کہو. وہ چڑچڑے ہوں گے، گالی بھی بکیں گے، جیسا معاشرے میں انہوں نے تربیت پائی ہوگی ویسے آپ سے وہ اپنا بیہیو کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ گالی بکیں، وہ برا بھلا کہیں، آپ کی بیوی کو کہیں، آپ کے بچوں کو کہیں. پریشان نہیں ہونا ہے. ابھی میرے پاس، میں ذکر کر رہا تھا، کل رات میرے پاس ایک فون آیا، تو وہ صاحب بمبئی سے تعلق رکھتے ہیں اور کہا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور مجھے آپ کا فون فلاں ذریعے سے ملا ہے، فون نمبر. میں نے پریشانی بتائی کہ تکلیف یہ ہے، ابھی جو قطر میں ایک فٹ بال گیم ہوا ہے، یہاں سے مخصوص جو لوگ گئے تھے ان مخصوص میں سے وہ شخص بھی تھا، اچھی سیلری پانے والا تھا. بولے گھر میں آیا تو پھر وہی مچ مچ شروع ہے، بمبئی کی زبان ہے مچ مچ کرنا. کیا ہوا؟ بولے ابا کا معاملہ یہ ہے کہ بہن کا نکاح ہو چکا تھا، بہن نے جس سے میرج کی، جس سے شادی کی، وہ پہلے غیر مسلم تھا، پھر مسلمان ہوا.
محبت سے شادی کی. شادی کرنے کے بعد وہ ہمارے ابا کو جیسے سمجھاتا رہا, ہماری بہن ہمارے ابا کو ویسے سمجھاتی رہی. بہرحال بات یہ ہوئی کہ ایک وقت یہ آ گیا کہ اس بہنوئی نے میرے ہی گھر میں سے 14 لاکھ روپے چوری کر لیے. میں ابا سے کہہ رہا ہوں کہ ابا یہ آدمی صحیح نہیں ہے. ادھر سے بہن کہہ رہی ہے کہ یہ تو میرے گھر بگاڑنے میں میرا بھائی لگا ہوا ہے, اسے اپنے 14 لاکھ کی پڑی ہے, میرے گھر کی نہیں پڑی. تو جیسے بیٹی بتا رہی ہے ویسے ابا کر رہے ہیں. یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ایک دن میری بیوی کو باہر نکال دیا. اب وہ میری بیوی اپنے مائکے میں رہ رہی ہے اور مجبوراً مجھے بھی وہاں پر رہنا پڑ رہا ہے. میں فی الحال وہیں اسٹے کر رہا ہوں. یہ حالات ہو چکے ہیں اور میرے ابا مجھے گالیاں بکتے ہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ابا گالی بک رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر تو ان کی زبان میں بھی ہوگا. ابا کا اثر تو ہونا بھی چاہیے. اب ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے کوئی اتھارٹی, کوئی ایسی اجازت مل جائے کہ میں بھی باپ کو ایسے پکڑ لوں کہ بس گلا پکڑ لوں اس کا. یہ حالات ہیں ایسے. یقیناً وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی آنکھوں کے سامنے آپ سسر کے گھر میں رہیں گے اور سسر کی بات مانیں گے تو آپ باپ کے دل کو کوئی خوشی دے رہے ہیں. باپ کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کو کسی سے بات کرتے ہوئے یا شوہر اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, ویسے ہی باپ اپنے بیٹے کو اس کے سسر کے اشاروں پر چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. چاہے وہ کتنا ہی اچھا بیٹا کیوں نہ ہو, کتنے بھی پیسے دے رہا ہو, لیکن بیٹا میرا بات کسی اور کی مانے, یہ برداشت نہیں ہوگا. میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلا کام تو یہ کرو آپ کہ اپنا گھر یہاں سے شفٹ کرو, چاہے بھاڑے پر آپ کو رہنا پڑے, آپ الگ رہیے. جو باپ آج آپ کے اوپر بھڑک رہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پالا میں نے اور اشارہ کسی اور کا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. حالات تو یہی ہے. اسی سچویشن میں تو باپ کو, بیوی کو, بچوں کو, بہنوں کو ہینڈل کرنا ہے. یہ تو بزدلوں کا کام ہے کہ گھر چھوڑ کر کے آپ بھاگ گئے. مرد لوگ حالات کا سامنا کرتے ہیں, حالات سے ہار کر کے سوسائڈ کرنا, حالات سے ہار کر کے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا, یہ کائروں کا کام ہے, مردوں کا کام نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو حالات جب ٹف ہوں گے اس وقت سنو, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تمہیں ادب کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے. اگر وہ گالی بک رہے ہیں آپ کو گالی بکنے کی اجازت اللہ نہیں دیتا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو عاجزی کے کندھے ان کے سامنے جھکا دو نیاز مندی کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اگر دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں ان کو بد دعا کروں, میں ان کو برا بھلا کہوں, تو اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک جملہ یاد رکھو اپنی دعاؤں میں, رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اور کہو کہ اے اللہ میرے ان ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جوانی میں ان کی باتیں بری لگ رہی ہیں تو بچپنے کی طرف ایک مرتبہ نظر کر لینا. جس وقت آپ اپنی کوٹی نہیں دھو سکتے تھے, پیشاب نہیں دھو سکتے تھے, اس وقت انہوں نے ٹھنڈ میں اپنے آپ کو ڈال کر کے تمہیں گرم بستر پر سلایا تھا. وہ اگر اس کا احساس ہو جائے گا بچپنے کا تو انشاءاللہ جوانی میں باپ کی گالیاں سننا بھی آسان ہو جائے گا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اور تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں. یعنی جو خدمت آدمی کرتے ہیں نا, دو طرح کے لڑکے, میں نے ابھی عرض کیا, دو طرح کے لڑکے ہوتے ہیں اولاد. ایک تو ہوتا ہے باپ کے پاس مال اچھا خاصا ہے, بھائی دل تو چاہ رہا ہے گلا گھونٹ دو اس کا, لیکن مال اچھا خاصا ہے اس لیے وہ خدمت کر رہا ہے. اور ایک وہ ہے کہ مال ہوتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہوتا تب بھی میرے باپ تھے یہ, میں ہر حال میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں, اس کے مال سے محبت نہیں کرتا ہوں. تو یہ کہنے والا تو ہر آدمی ہے کہ میں تو اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے دلوں کے حال تو میں جانتا ہوں, کس بھائی کو محروم کرنا کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. کئی بھائی میں نے ایسے دیکھے, انہوں نے کیا کام کر رکھا ہے, باپ کو بالکل مسکا لگا رکھا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ بھائی باپ کو اتنا پٹایا کہ جتنا سارا مال ہے ابا آدھا آپ اپنے نام میں کر لیجیے, آدھا میرے نام میں کر دیجیے, باقی اس کا کیا ہوگا. بولے صاحب وہ ابا نے تقسیم کرا ہے, میں کیا کروں. ابا جس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, جس سے روکنا چاہ رہے ہیں وہ روک رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تم تقسیمیں آپس میں بیٹھ کر کے ابا کو سمجھا رہے ہو اور ظلم کرنے پر مجبور کر رہے ہو,
ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں چل رہا ہے، کس لیے تم خدمت کر رہے ہو، کس لیے ان کا حقہ بھر رہے ہو، کس لیے ان کی دوا لے رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ آخری آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور فرمایا کہ صرف ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں، جو قرابت دار ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، کون بھائی ہے کون بہن ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف باپ ہی باپ ہو، باپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، والمسکین اور محتاج لوگوں کا، وابن السبیل اور جو مسافر لوگ ہیں اور ان کا بھی حق ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا اور بے وجہ مت اڑاؤ، یعنی کچھ مباح کام ایسے ہیں کہ جائز ہے لیکن آپ نے پیسہ زیادہ لگا دیا، شادی ہے جو 50,000 میں نبٹ سکتی تھی آپ نے 5 کروڑ روپے لگا دی، آپ نے 1 کروڑ روپیہ لگا دیا، مباح کام ہے، آپ بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، بیٹے کا نکاح کر رہے ہیں، لیکن یہ تبذیر ہے، اللہ اس میں حساب لے گا آپ سے۔ اور ایک وہ ہے جو حرام کام ہے، 8 دن پہلے ڈی جے شروع ہو گیا، 8 دن پہلے ڈی جے شروع ہو گیا، نکاح سنت ہے، نبی اور اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کی سنت ادا کرنی ہے، اس سے پہلے کس کو راضی کیا جا رہا ہے؟ شیطان۔ اللہ فرماتا ہے یہ تبذیر ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور سنو بلا شبہ جو اڑانے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یعنی اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی تھی، جو صلاحیت دی تھی، اس نے اللہ کی نافرمانی پر وہ لگا دی۔ آج مال جو اللہ کی نعمت ہے تمہیں عطا کیا ہے، تم نے بھی اللہ کی نافرمانی پر لگا دیا، اس لیے شیطان اور تم دونوں ایک ہو گئے۔ سنو، نہ شیطان کو جنت ملے گی اور نہ شیطان کے بھائیوں کو جنت ملے گی، جنت تو اسے ہی ملے گی جو اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر کے اپنے رب کے قانون کو آگے رکھتا ہے، اپنے رب کی محبت کو آگے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں، اے اللہ بیش بہا اور ایسی قیمتی دولت ہے، اے اللہ اس کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے قدم اور ان کے پیر دبا کر کے اے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی ڈانٹوں کو سن کر کے اے اللہ ان کے حکموں کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ اگر تیرے دین سے دور ہیں، اے اللہ ان سے محبت یہ ہے کہ انہیں تیرے قریب لانے کی کوشش کریں، اے اللہ اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ کو اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہم بے راہ روی کے شکار ہیں، گمراہی کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، اے اللہ گمراہی سے روک لے، ہدایت پر ہمیں گامزن فرما دے۔ اے اللہ مسجدوں میں آنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تبذیر سے ہم سب کی حفاظت فرما، شیطانی عمل سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے محلے میں اور پورے شہر کے اندر خیر کی ہوائیں چلا دے، پورے ملک میں خیر کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ شر کی ہواؤں کو روک لے، اے اللہ شیطانی فتنوں سے حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، آقا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قبول فرما، خوشی اور غم میں ہر حال میں تجھے رب ماننے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سارے بیمار ہیں، اے اللہ کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں کے اعزاء اور اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ بھی حافظ صاحب نے اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا تھا، اے اللہ اس کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ماں باپ کو صبر جمیل نصیب فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مناسب تھا وہ بھی عطا فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وازواجه وذرياته اجمعين امين برحمتك۔